السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے بڑی ہی محبتوں کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج سورۃ الانفال مکمل ہو جائے گی اللہ کے فضل سے، اور 73 آیت سے ابتدا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ کافر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یاد ہو گیا ہوگا، کافارہ روٹ ورڈ ہے، چھپانا۔ رات کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ ساری چیزوں کو اندھیرے میں چھپا لیتی ہے، اور اسی طرح کاشتکار کو بھی، کیونکہ بیج کو وہ زمین میں چھپا دیتا ہے۔ لیکن یہاں مراد وہ ہے جو دین پر یعنی اسلام قبول نہیں کرتا، انکار کرتے ہیں کافر سے۔ اور یہ تو اردو میں بھی بہت یوز ہوتے ہیں، ویسے ہی آپ جانتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں انسانی معاشرے کو نسل، زبان، دولت اور منصب کی بنیادوں پر تقسیم نہیں کیا گیا، بلکہ معاشرے کا دار و مدار ایمان اور کفر پر ہے۔ اہل ایمان مومنین بلا امتیاز کسی بھی نسل سے ہوں، زبان، ملک، جدھر کے بھی ہوں، لیکن بس لا الہ پڑھا تو وہ ایک طبقے سے ہیں۔ تو یہ انسانی معاشرے کی بڑی پیاری سی تقسیم ہے جو قرآن نے ہمیں بتائی۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، حمایتی ہیں، مددگار ہیں۔ ہونا تو اہل ایمان کو چاہیے تھا نا۔ تو اسی کو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ الا اگر تفعلوہ، اگر تم ان حکموں پر عمل نہیں کرو گے، ان اور لا تھا نا، اگر نہیں، تفعلوہ تم ایسا کرو گے، کیا نہیں کرو گے؟ اتفاق نہیں کرو گے، اتحاد نہیں کرو گے، تعاون نہیں کرو گے، یعنی مددگار نہیں ہوگے، ایک قوت نہیں بن جاؤ گے، تو کفار کیا ہوگا؟ مضبوط، اور مسلمان کمزور ہو جائیں گے۔ اس کی طرف اشارہ ہے، الا ان تفعلوہ، اگر نہیں تم ایسا کرو گے، تکن ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ فتنہ فساد برپا ہو جائے گا، فی الارض زمین میں، مراد کنٹری میں، ملکوں میں، ممالک میں، یہاں ارض زمین سے مراد ہے، فی الارض ملک میں۔ وفساد، اور فساد کبیر، ایسا فساد جو کبیر ہے، چھوٹا نہیں، وفسادوں کبیر، اور بہت بڑا فساد ہو جائے گا، برپا ہو جائے گا۔ تو اس کا ترجمہ پورا سن لیتے ہیں کہ کان کھول کے سنیے، یہ رب کا فرمان ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا، وہ ایک دوسرے کے حمایتی ہیں۔ اگر تم ان حکموں پر جو اللہ نے احکامات دیے ہیں اتحاد میں رہنے کا، اگر تم عمل نہیں کرو گے تو ملک میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا، اور فساد بھی چھوٹا نہیں، بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ وضاحت میں ہم پڑھیں گے، اور تاریخ کے آئینے میں بھی آپ دیکھیں کہ جب جب اتفاق اور اتحاد ایمان کی وجہ سے رہا، وہاں مضبوط دوستیاں بھی تھی اور کامیابیاں بھی تھی۔ جب ہم لوگوں نے اس رول کو چھوڑ دیا تو پھر ہم پہ کون ہو گئے غالب، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعریف کرے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی۔ یہ مہاجروں کی بات ہو رہی ہے، ان کی تعریف اللہ کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، ہر طرح کا جہاد کیا، جاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ والذین آووا، پیچھے تو تھا مہاجرین کی تعریف، اور اب ہو رہی ہے انصار کی، اور جنہوں نے پناہ دی تھی، اور جنہوں نے جگہ دی تھی، رہائش دی تھی، سب کچھ دیا تھا، ونصروا، اور مہاجرین کی مدد کی تھی،
اور مدد کی اولئک یہی لوگ، یہی جو مہاجرین ہیں، انصار ہیں، ان کی تعریفیں رب کر رہا ہے۔ اب دنیا کے کسی بندے کی سرف ٹیک کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ وہ بتائے کہ کون ہے حق پہ، کون ہے ایمان والا۔ یہاں رب کریم فرما رہا ہے کہ وہ پکے مومن ہیں، وہ ایمان والے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، وہی لوگ سچے مومن ہیں۔ کون؟ مہاجرین اور انصار، یعنی یہی لوگ خوش نصیب لوگ جو ہیں وہی ایماندار ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور راہ خدا میں جہاد کیا، والذین آووا، اور جنہوں نے پناہ دی، ونصروا، اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی خوش نصیب لوگ سچے ایماندار ہیں۔ اب ان کے لیے انعام کی باری آ رہی ہے۔ لہم مغفرہ، انہی کے لیے مغفرت ہے، انہی کے لیے بخشش ہے، یہ اللہ فرما رہے۔ ورزق کریم، رزق آپ جانتے ہیں مال و دولت، صحابہ کرام نے قربانیاں دی تھی نا، سب کچھ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان جان بازوں کے لیے، ان صحابہ کے کرام کے لیے، اور ان سرفروش ساستیوں کے لیے کیسر و کسرا کے خزانے تو دنیا میں ہی ڈھیر کر دیے نا، دنیا میں ہی قدموں میں ڈھیر کر دیے گئے، اور کتنا رزق ملے گا جنت میں، یہ تو سونا رب بھی جانتا ہے۔ بخشش ہے، رزق کریم، اور باعزت روزی ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد، یہ تو شروع والے لوگ تھے، اور اس کے بعد والے بھی جو لوگ تھے، اب اللہ ان کی بھی تعریف کر رہے کہ جو لوگ ایمان لائے بعد میں، وہاجروا، اور انہوں نے بھی ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ مل کے جہاد کیا، فاولئک منکم، تو وہ بھی تم ہی میں سے ہیں۔ مہاجرین کے بھی کئی طبقے ہیں، ایک وہ جنہوں نے پہلی مرتبہ مدینہ طیبہ کو ہجرت کی، انہیں مہاجرین اولین کہا جاتا ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ کی طرف، انہیں اصحاب الہجرتین کہتے ہیں۔ اور بعض وہ حضرات ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے قبل ہجرت کی، یہ ہجرت جو تھی، یا جو اصحاب تھے انہیں ہجرت ثانیہ کہتے ہیں۔ اور پہلے آیت میں مہاجرین اور انصار کی بات ہو رہی تھی نا، مہاجرین اولین کا ذکر ہے، اور اس آیت میں اصحاب ہجرت ثانیہ کا تذکرہ آنے والا ہے۔ والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے بعد میں، وہاجروا وجاہدوا، اور جنہوں نے ہجرت بھی کی اور جہاد بھی کیا تمہارے ساتھ مل کے، فاولئک منکم، تو وہی لوگ، وہ جو میٹھے میٹھے سے لوگ ہیں، وہ تم ہی میں سے ہیں۔ واولو الارحام، اور جو رشتہ دار ہیں، واولو الارحام، اولو کہتے ہیں والوں کو، اور یہ ایک دوسرے سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، واولو الارحام، اور رشتہ دار، بعضهم اولا ببعض، اولا کہتے ہیں قریب ترین، جو زیادہ حقدار ہیں، ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ کس چیز کے؟ ورثے میں، ورثے کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ پہلے مہاجرین اور انصار جب آئے تھے تو انصار نے وراثت میں بھی ان کو حصے دیے تھے۔ اور ویسے بھی بہت سارے رول دنیا میں چلتے ہیں، آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جن کے ساتھ قریبی تعلقات ہوتے تھے انہیں کو کہتے تھے کہ ہمارا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، مر گئے تو ہمارا جتنا مال ہے وہ تمہارا ہوگا۔ تو بسا اوقات بچوں کو بھی اس سے محروم کر دیا جاتا تھا، اور رشتہ داروں کو بھی۔ تو یہاں رب کریم فرما رہا ہے کہ رشتہ دار ورثے میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں حکم الہی کے مطابق، جو وراثت کا رول ہے اس کے مطابق۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ 73 آیت میں ہمیں بتایا گیا کہ دیکھو اب کفار کی طرف ذرا دیکھو، وہ ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہے نا، ایسی بات ابھی بھی آپ دیکھیے۔ اور انتشار کس میں؟ ہم لوگوں میں۔ اور اس حقیقت کی حقانیت روزی روشن کی طرح واضح ہے کہ مسلمانوں کو آپس کے عدم اتحاد پر فرمایا گیا ہے کہ اس سے کیا ہوگا؟ فتنہ، فساد، چھوٹا نہیں بہت بڑا۔ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں آج مسلمانوں کے خلاف فتنے اور فساد کبیر ہے نا، یا نہیں ہے؟ بتائیے آپ، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارا آپس میں اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کی دوستی اور ان کا وارث بننے سے ایک تو منع کیا ہے، ان سے الگ رہنے کا حکم دیا ہے، میل جول ویسے کریں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن دوستوں کی طرح یہ نہیں۔ لیکن اب ہم گھروں کو دیکھیں، اپنے گھروں کو عالمی سطح پہ دیکھیں، مسلمانوں کا کیا حال ہے، بالکل اپوزٹ نہیں ہو رہا۔ یہ اتفاق تو اہل ایمان میں نظر آنا چاہیے تھا، اور ایمان کے بنیادوں پہ جو دوستیاں ہوتی ہیں یقین مانیے وہی کامیاب ہوتی ہیں، لیکن ہم تو بالکل اپوزٹ ہو گئے، بلکہ سگے رشتے دار بھی ایک دوسرے کو مدد تو دور کے بعد دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے، پڑوسی رشتے دار یہ ہمارے سارے دیکھیں، غور آپ کیجیے۔ حالانکہ چاہیے کیا تھا کہ ہمارے اندر محبت ہوتی، الفت ہوتی، تعاون ہوتا، لیکن ہم اس پہ تیار نہیں ہیں۔ بلکہ ظلم کی حد یہ ہے کہ کفار سے دوستی کرنا مناسب سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ بڑے عہدوں کے پابند ہیں، یہ ایسے، حالانکہ وہ آپ کے وفادار نہیں ہیں۔ ہسٹری کے بکس اٹھا کے دیکھیں، جب پاکستان بنا تھا تو بعض ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ صدیوں رہتے رہے ہیں، ہندو اور سکھ وغیرہ، تو ہم بہن بھائیوں کی طرح ہیں، ہم بہن بھائیوں کی طرح ہیں، اور انہوں نے ووٹ بھی اس ایریے کے جو ہندو تھا ان کو بھی دیے تھے۔ لیکن جب اسلام کا پرچم بلند ہوا، لا الہ کے نام پہ پاکستان بنا، تو انہی لوگوں نے جو غیر مسلم تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کے گلے کاٹ دیے۔ یہ تو میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا رہی، پیچھے ساری ہسٹری کھول کے دیکھیں آپ کو تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ کافر آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال ہم مسلمانوں نے کیا کیا، چاہیے تو کیا تھا کہ اگر جنگ وغیرہ ہو جائے، کوئی بھی بات ہو جائے، تو تعاون کا پلڑا کس کی طرف بھاری ہونی چاہیے تھا، مسلمان کی طرف۔ لیکن ہم لوگ ابھی کفار کا ساتھ دیتے ہیں، مسلمان بھائیوں کو تباہ و برباد کرنے میں کافروں کی مدد کرتے ہیں، اور ان کی تھپکیاں حاصل کرنے کے لیے، ان سے داد وصول کرنے کے لیے، تاکہ انہیں کی حکمرانی قائم رہے اور عیش و مستی میں ہمارے کمی نہ ہونے پائے، یہی ذہن میں ہوتا ہے نا، تو انہی کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ تاریخ کے آئینے میں دیکھیں آپ، مسلمان کتنا کمزور ہوا، کیوں ہوا؟ صرف ان کو اپنا دوست بنایا اور اپنوں کا دشمن ہو گیا، اور اپنوں کے اندر ہی رزق کی خاطر اور بڑی بڑی شہرت کے لیے غدار پیدا ہو گئے، اور غداروں کو انہی لوگوں نے ٹائٹل دیے تھے کہ یہ اپنوں کے وفادار نہیں تو ہمارے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں۔ ابھی بھی ہم مضبوط ہو جائیں تو بہت کچھ ہو جائے گا۔ اب پوری دنیا کے اندر دیکھیں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن کیڑوں مکوڑوں کی طرح مارے جا رہے ہیں، کوئی آواز نہیں اٹھاتا، بلکہ انہی کے ساتھ، کفار کے ساتھ مل کے دوستیاں کر رہے ہیں، ہے نا ایسی بات۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ان کے ساتھ دوستیاں یعنی بول چال نہ رکھیں، میں ایسا نہیں کہہ رہی ہوں، آپ تعلقات رکھیں، لیکن تعلقات اسلام کی روح کے مطابق رکھیں، جتنی حدود ہے اسے آگے نہ ہوں۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ تو باہر کی بات ہے، چلو گھروں میں تو اتفاق کر لیتے ہیں نا، اپنی آنکھوں سے حسد کی پٹی اتار دیتے ہیں، اپنے دل سے نفرتوں کو مٹا دیتے ہیں، چلو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ چلتے ہیں، دیکھیے یہ کتنا امن ہوتا ہے۔ اور جو فتنہ باز لوگ ہوتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں سکون ان کو بھی نہیں ہوتا، دوسروں کو بے سکون کرنے والے کبھی خود سکون سے نہیں رہ سکتے، کیونکہ ضمیر کا مجرم ہونا بہت بڑا امتحان ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس انداز سے یہ برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں کہ کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ کس نے کسی کے ساتھ کتنا ظلم کر دیا۔ آیت 74 میں مہاجرین اور انصار کی عظمت اور شان دیکھیں کہ اللہ ان کی ایمانوں کی تصدیق کر رہا ہے کہ مہاجرین نے اسلام کی خاطر اپنا آبائی وطن چھوڑا تھا نا، مکہ، اپنا آبائی وطن چھوڑا، اپنے عزیز رشتہ دار، ان کی جدائیاں گوارا کی، مال و دولت، مکانات، باغات سب کو خاطر میں نہیں لایا، تو وہ کدھر چلے گئے؟ اللہ کے حکم پہ، رسول اللہ کے حکم پہ لبیک کی اور ہجرت کر گئے۔ اب ادھر مہاجرین تھے، انہیں پتا تھا یہ پکے پکے آ رہے ہیں، پتا تھا نا انہیں، لیکن انہوں نے اپنا سب کچھ ان بھائیوں کو دے دیا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہی کامل مومن ہیں، گناہ بھی بخشے گے، جنت میں ان کی بڑی شان ہوگی۔
اور ایک اور جگہ پہ بھی والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اولوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون. اور جنہوں نے پہلے اس شہر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. یہ انصار کی بات ہو رہی ہے. اور وہ اپنے دلوں میں اس کے متعلق کوئی حسد نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا گیا، اور وہ دوسروں کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود مال کی انہیں حاجت ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہیں. حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار سے محبت نہ کرے گا مگر مومن. کیا فرمایا کہ مومن انصار سے محبت کرے گا، اور انصار سے عداوت نہ کرے گا مگر منافق، یعنی منافق عداوت کرے گا ان لوگوں سے. تو جس نے ان سے محبت کی اللہ عز و جل اس سے محبت کرے، اور جسے ان سے بغض رکھا، یعنی جس نے ان سے بغض رکھا اللہ عز و جل اس سے ناراض ہو. بحوالہ بخاری. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی نشانی انصار سے محبت کرنا ہے، اور منافقت کی نشانی انصار سے بغض رکھنا. بحوالہ بخاری شریف. حضرت انس سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچوں اور عورتوں کو ایک شادی سے آتے ہوئے دیکھا تو محبوب کریم کھڑے ہو گئے. وہ لجپال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا، ہمارے سب کچھ. فرمایا اے اللہ عز و جل تو جانتا ہے اے انصار تم لوگ مجموعی طور پر مجھے تمام لوگوں سے زیادہ پیارے ہو. اے اللہ عز و جل تو جانتا ہے اے انصار تم لوگ مجموعی طور پر مجھے تمام لوگوں سے پیارے ہو. بحوالہ مسلم شریف. رسول اللہ کتنے لجپال ہیں، اور انصار کتنے خوش نصیب، مہاجرین کتنے خوش نصیب. بہت ہے نا خوش نصیب جنہوں نے اس ٹائم کی تھی قربانیاں. اللہ ان کی تعریف قرآن میں کر رہا ہے. یہ کیا عام سی بات ہے. بہت سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے نا، ہم نے بھی چلا جانا ہے، چلو ہم بھی کچھ کر لیتے ہیں. اللہ ان سے بھی پیار کرتے ہیں، اللہ ہم سے بھی کرتا ہے. ان کی شان تو بہت اونچی ہے، لیکن ہم بھی کچھ کریں گے تو اللہ پاک ہمیں بھی عزتیں دے گا نا. اب ان کی تعریفیں، وہ سگے رشتے دار نہیں تھے لیکن اپنا سب کچھ ایک دوسرے پر نچھاور کیا. لیکن وہ دونوں غیرت مند بھی تھے. اب بہت ساری جگہوں میں نے بتایا، آپ خود بھی پڑھ کے دیکھیے، مہاجرین کو جب دیا جاتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہمیں بازار کا رستہ دکھا دیں. بیٹھ کے انہوں نے بھی نہیں کھایا، محنتیں کی ہیں انہوں نے بھی. بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو. انہوں نے کمی نہیں کی، انہوں نے بھی کمی نہیں کی. تو پھر بعد میں وراثت کا بتایا کہ وراثت کے اصل حقدار کون ہیں، آپ کے اپنے رشتے دار. اس کے بارے میں باقاعدہ ڈیٹیل جو ہے قرآن و حدیث میں آپ کو ملے گی. اللہ کے فضل سے سورۃ الانفال مکمل ہوگی. ہم نے اس کے اندر بہت ساری چیزیں پڑھی. ایک تو یہ کہ حقیقی ایمان کن میں تھا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا مہاجرین اور انصار. اور بدر کے بارے میں بہت زیادہ ہم نے اس کے اندر پڑھا. اس میں بتایا گیا کامیابی کا راز، اور ہمیں بھی وہی سے کہا گیا. اس میں یہی سبق تھا نا کہ کامیابی کا راز کس میں ہے، متحد ہونے میں. اور جو قرآن و حدیث میں زرعی اصول بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل کرو گے تو کامیابی ہوگی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو تیر انداز متعین کیا تھا وہ بھی مثال آپ کو دے دوں. اور وہ لوگ ہٹ گئے، جب تھوڑی سی جگہ ہٹنے کی دیر تھی تو وہی کامیابی ناکامی میں بدل گئی. تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق تھا کہ جو آپ کے اوپر کوئی بھی حکمران ہو، اگر وہ صحیح ہے، پہلے تو آپ نے حکمران بنانا ہے. ابھی تو ہم لوگ تو ووٹ انہی لوگوں کو دیتے ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، یا برے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے سڑک بنا دی، بھلے ملک کسی کو بیچ دیں لیکن سڑک بنا دی، ووٹ ان کا نہیں. جس کو آپ نے چن لیا اپنا حاکم، کسی بھی ادارے کا ہو، گھر کا ہو، اگر چن لیا، جب بنا لیا یا اللہ نے ان کو متعین کر دیا، تو پھر بات ماننی ہوگی. کیونکہ ہر جگہ
آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی صدر ہوتا ہے، ایک ہی پرنسپل ہوتے ہیں. جب اس کی بات مانی جاتی ہے تبھی گھروں میں، اداروں میں سکون ہوتا ہے. جب ہر کوئی بڑا بننے لگ جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ سکون نہیں ہوتا. اور ہمارے لیے یہ سبق تھا کہ رسول اللہ کی بات مانو گے صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی تو کامیابیاں آپ کا مقدر ہے. پھر بدر والے، ان کی تعریف، وہ اتحاد، وہ محبت، وہ رسول اللہ کی بات ماننا تھا نا ان میں بات. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ محبتوں سے رہنا ہے. پھر ایک اور چیز، حب دنیا سے نجات کا بتایا گیا کہ کامیابی چاہتے ہو تو حب دنیا سے نجات حاصل کرنی ہوگی. کیسے؟ یہ میں نہیں کہتی کہ ساروں کو چھوڑ دو ایک سائڈ پہ چلے جاؤ، نہیں، بس دنیا کے اندر نہ گھس جاؤ. دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، اور پرماننٹ جہاں رہنا ہے اس کی تیاری کیجیے. ایک اور چیز ہم نے اس کے اندر پڑھی تھی کہ اہل ایمان کو جنگ کی تیاری، جیسے ویپنز وغیرہ، وہ ریڈی رکھنے چاہیے. جیسے ہمارے پاکستان کے بہت سارے دشمن ہیں، لیکن ایٹمی توانائی ہونے کی وجہ سے کھل کے کوئی حملہ نہیں کر سکتا. تو کہا کہ اپنی آرمی کو اسٹرانگ رکھیے، اپنی آرمی کو اسٹرانگ رکھیے. اور بھی اس سورہ مبارکہ میں ہم نے بہت کچھ سیکھا. آپ بتائیے آپ نے کیا سیکھا؟ کریم آپ سے دعائیں مولا کریم اجر اور لگاتار سنایا پڑھایا ان کو دونوں جہانوں کی قسطوں سے مالا مال فرما. جو لوگ ہمارے معاونین ہیں، لکھنے میں، لکھانے میں، فارورڈ کرنے میں، سننے میں، سنانے میں، اور جتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں میرے مولا ان سب کو اس سے ڈبل عطا فرما. کیونکہ ہم تو اپنے طریقے سے مولا مانگ رہے ہیں تو اپنے شان طریقے سے عطا فرما. کیونکہ جتنے، ایک اور بھی بات میرے ذہن میں آئی کہ جنہوں نے زیادہ قربانیاں کی تھیں ان کا تذکرہ زیادہ ہے نا، مہاجرین اور انصار کا. تو آپ نے بھی اگر ادارہ تعاون قرآن کے ساتھ زیادہ قربانیاں کی ہیں تب تو صحیح ہے. لیکن ہم لوگ تو ویسے وہ لوگ ہیں کہ کریں کچھ نہیں، بس تعریف برابر ہونی چاہیے، ہے نا. ایسی بات یہ نہیں ہونا چاہیے. جو زیادہ کرتے ہیں تعریف کا حقدار بھی وہی ہوتا ہے. جیسے ہماری ساتھی ہے، کب سے لکھ رہی ہے ماشاءاللہ سے. اللہ ان کو عزتیں دے، اور خوش نصیب ہے وہ ہاتھ جن سے یہ قرآن کریم لکھا جا رہا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ بچہ جس کو اللہ پاک ویڈیو بنانے کی توفیق دے رہا ہے. اور سارے خوش نصیب ہیں جو بھی اس کے ساتھ جڑ گئی. کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ. آئیے ہم بھی قرآن والی دوستی اپنائیں. جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط ہوں گے تو ہمارے حصے میں کامیابیاں ہوں گی. اگر ہم لوگ مضبوط نہیں ہوں گے تو پھر کامیابی نہیں، پھر کیا ہوگا؟ ناکامی. اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ بھی عطا فرمائے اور قرآن والی دوستی دے. اچھا، ایک اور بات بھی ذہن میں آئی، میں وہ بھی بتا دوں کہ مومن کی دوستی اور دشمنی ذاتی نہیں ہوتی. مومن کی دوستی بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے نا، اللہ کے لیے. اگر آپ کی دوستی اللہ کے لیے ہوئی، دشمنی اللہ کے لیے ہوئی، تو دیکھیے گا سکون آپ کو کتنا ہے، کامیابیاں آپ کو کتنی ہیں، بے حساب. اور مضبوط دوستی ہیں، یہ مضبوط محبتیں ہیں. اور ایک اور بات کہ اسلام قربانیاں بھی مانگتا ہے. جیسے مہاجرین اور انصار پر زیادہ قربانی انہوں نے دی. بھی آپ دیکھیں نا، جیسے ایک بچہ ہے KG کے بچہ، وہ بھی امتحان دیتا ہے، لیکن بڑے عہدوں پہ جو فائز ہوتے ہیں بڑے تو وہ بڑے امتحانات دیتے ہیں نا. تو انہوں نے بڑے امتحانات دیے، آج اللہ ان کی عزتیں کر رہے، اللہ ان کو کامیابیاں دے رہے. اور پھر ان کی بات جو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ دین کی خاطر یہ اتنے مضبوط لوگ تھے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا عثمان جب ہوئے تو بات ہوئی نا آپس میں، جیسے باپ بیٹوں کی بات ہوتی ہے. جب بات ہو رہی تھی تو عرض کرنے لگے، بابا جان میری تلوار کے سائے میں آپ 2 دفعہ آئے تھے لیکن میں نے بچا دیا. اور حضرت ابوبکر صدیق دیکھیں وہ کیسے پکے لوگ تھے. فرمانے لگے، میرے بچے تو نے تو بچا لیا، اگر میری زد میں آتا نا تو میں اسی تلوار سے تیری گردن کاٹ دیتا. یہ لوگ وہ تھے جو اسلام کے سچے مخلص لوگ تھے. ان کو اپنے پرائے نہیں، ان کے بس صرف اللہ اور اس کے رسول. حضرت اسماعیل کا بھی دیکھیں نا، وہ کیسے تھے باپ بیٹا. چھری چل گئی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور پھر راضی تھے اللہ سے، خوش تھے اللہ سے. حضرت امام حسین دیکھیں، سب کچھ قربان کر کے پھر بھی پوچھے، مولا کیا تو راضی؟ آپ اور میں تو بتائیں ہم کس جگہ پہ کھڑے.
اسلام قربانیاں مانگتے ہیں، اسلام ٹیسٹ لیتا ہے، جو بڑے ٹیسٹ میں کامیاب ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔